باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین مومنین کامیابی کی نشانی اور علامتیں بتا رہے ہیں کہ مومن کامل کی صفات کیا ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اپنی نماز میں خشوع پیدا کرتے ہیں، خشوع اور خضوع، ظاہری بھی اطمینان ہو، باطنی بھی اطمینان ہو، سکون کے ساتھ نماز پڑھے۔ اس وقت افسوس سے کہا جا سکتا ہے کہ آج کل ہماری نمازوں میں سکون نہیں ہے، جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کی نماز کامل نکلے گی باقی میں رعایت ہو جائے گی۔ قیامت کے دن پہلا سوال نماز کے متعلق ہی ہوگی۔ اسی کو شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روز محشر کے جہاں گداز بود اولی پرسش نماز بود۔ سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ نماز کو بنا سنوار کے پڑھنے کی کوشش اور مشق کی جائے، اسی میں خیر ہے۔ دوسری صفت یہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون، کہ مومن کامل وہ ہیں جو لغو سے اعراض کرنے والے ہیں۔ اس وقت زبان کی حفاظت نہیں ہو رہی، گالی گلوچ بھی ہوتے ہیں، طعن و تشنیع بھی ہوتی ہے، غیبت بھی ہوتی ہے، فضول کلمات، بیکار کلمات بولے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے پہلے تولو پھر بولو۔ جو جملہ بولنے لگا ہوں اس پہ اجر ملے گا، بول دے، اس پہ گناہ ملے گا، نہ بولے۔ اور اگر ایسا جملہ ہے کہ جس پر نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے، وہ بھی فضول ہے، اس کو بھی نہ بولے۔ مشہور واقعہ ہے، ہارون الرشید کا ایک بیٹا تھا، اس نے یہ حدیث پاک سنی، من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ اس نے بول چال بند کر دی، تلاوت کرتا تھا باقی خاموش۔ بڑے بڑے حکماں آنے لگے کہ اس کا علاج کیا جائے، کیا ہو گیا اس کو؟ ایک دن ایک وزیر نے کہا اس کو لے جاتے ہیں جنگل میں، وہ شکار کریں گے، ذرا سیر و سیاحت بھی ہو جائے گی، آب و ہوا بھی بدلے گی، شاید بول پڑے۔ جب وہاں گئے، ایک جگہ جھاڑیوں میں تیتر بولا، تیر مارا گیا، اس کو مار دیا۔ اب یہ بولا، کہنے لگا نہ بولتا نہ مارا جاتا۔ تو تیتر کا شکار کرنا تو مقصد ہی نہیں تھا۔ حل حل مچ گئی کہ ماشاءاللہ شہزادہ بولنے لگا جی۔ پھر وہی خاموشی۔ جب واپس آئے تو پہلے اس کو معجون اور مغزیات کھلائے جا رہے تھے، اب جب دوبارہ واپس لے آئے پھر خاموشی اختیار کر لی، تو اب اس کی مرمت شروع کی، پٹائی شروع کی کہ وہاں بولتا تھا یہاں کیوں نہیں بولتا۔
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب یہ دل دل میں کہتا ہوگا کہ نہ بولتا نہ مار کھاتا، کہ ایک ضرورت سے زائد جملہ بول دیا، اس پر مار لگ رہی، اور کبھی جو آل اللہ کی ترتیب ہے، رات کو سوتے وقت محاسبہ اور مراقبہ دونوں کر لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ محاسبہ کر لیں، کہ حساب لیں اپنا، کہ میں جو صبح اٹھا اس وقت سے اس وقت تک کیا کھویا کیا پایا، کیا کرنا تھا کیا کیا، یہ ساری چیزوں کو سوچتا چلا جائے، آخر میں پھر استغفار کرے۔ ایک ہے مراقبہ کہ اپنی نگرانی رکھے سارا دن، جب بھی کوئی بولنے لگے پہلے سوچے، کرنے لگے پہلے غور کرے، دیکھنے لگے پہلے سوچے، سارا دن کی نگرانی اس کو بچا دے گی۔ تو بالکل محاسبہ اور مراقبہ یہ دونوں چیزیں زبردست چیزیں، انسان کو انسان بنا دیتا ہے۔ تو اس حساب لے کہ سارا دن میں نے کیا بولا، کیسے جملے میں نے بولنے تھے، کیسے بول دیے۔ میرے جیسا آدمی ہو تو لغویات زیادہ ملیں گی، کام کی باتیں بہت کم۔ احتیاط کر، گالی گلوچ تک چلے جاتے، جبکہ حدیث پاک میں ہے سباب المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق، کہ مسلمان کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے، لیکن کتنا؟ لا یعنی اور فضول جملہ بولنا کتنا برا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی شہید ہو گئے، صحابی پھر شہید بھی ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے، اس کی ماں آئی، دوپٹے سے اس کا منہ صاف کرنے لگی اور کہنے لگی کہ بیٹا جنت تمہیں مبارک ہو۔ صحابی بھی ہے، شہید بھی ہے، حضور کے سامنے بات بنتی بھی ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہو سکتا ہے اس نے کبھی لا یعنی اور فضول جملہ بولا ہو، یعنی وہ جنت سے رکاوٹ بن سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مومنین کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے والذین ہم، وہ لوگ جو لغو سے اعراض کرنے والے ہیں، فضولیات سے اعراض چاہیے، تان و تشنی، گپ شپ، تبصرہ، ہنسی مذاق ہو رہی ہے، اس کے دفتر بنے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ، ایک جملہ بھی ضائع نہیں جاتا، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ایک تو کرتے ہیں تو لکھتے ہیں نا، بولتے ہیں فرشتے لکھتے ہیں، جب کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتہ لکھ لیتا ہے، گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو نہیں لکھتے، رعایت اتنا تو ہو رہی۔ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی خوشبو پھوٹتی ہے، فرشتہ سونگتا ہے اور لکھ لیتا ہے۔ اور جھوٹ، حدیث پاک میں آتا ہے جب آدمی جھوٹ بولتا ہے نا
یہ کرامن کاتبین 1 میل تک دور چلے جاتے ہیں، ایک روایت میں 2 میل بھی ہے، اتنا بدبو ہوتی ہے، ہم سارا دن بولتے والذین ہم للزکاۃ فاعلون، ایک صفت یہ ہے کہ وہ لوگ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ زکوٰۃ سے مراد زکوٰۃ ہی ہے، حقوق واجبہ، جو اس کے ذمہ حقوق واجب بنتے ہیں ان کو ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، عشر ہے، نذر ہے، چھوٹی اولاد کا خرچہ ذمہ میں ہے، بیوی کا خرچہ ذمہ میں ہے، گنجائش ہے، والدین بوڑھے ہیں ان کا خرچہ ذمہ میں ہے۔ تو جو چیزیں اس کے ذمہ میں واجب ہیں ان کو ادا کریں، یہ مومن کی صفت ہے۔ کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ سے مراد تزکیہ ہے، کہ مومنین کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنا تزکیہ کرتے۔ انسان کے اندر جو اخلاق ہے نا، کچھ اخلاق ہیں جن کو اخلاق حمیدہ کہتے ہیں، اچھے اخلاق، کچھ ایسے ہیں جن کو اخلاق رذیلہ کہتے ہیں، برے اخلاق۔ برے اخلاق میں حسد ہے، جھوٹ ہے، بغض ہے، تکبر ہے، حب جاہ، میں، حب مال ہے، غیبت کرنا ہے، جھوٹ بھی اسی میں آئے گا۔ تو جتنا برے اخلاق ہیں ان سے اپنے آپ کو پاک کر لینا۔ سبوں کا خلاصہ بھی یہی ہے، تعمیر الظاہر والباطن، ظاہر بھی اچھا ہو جائے، باطن بھی اچھا ہو جائے۔ تو اپنا تزکیہ کرنا اور اپنا تزکیہ کرنا، ان اخلاق رذیلہ سے بچنا ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے۔ وہ ساری نصیحتیں ہیں، قرآن کا حکم ہے، جھوٹ نہ بولو، فلعنۃ اللہ علی الکاذبین، حسد نہ کرو، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، تکبر نہ کرو، ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ جتنا اخلاق رذیلہ ہیں، برے اخلاق ہیں، قرآن کا حکم ہے چھوڑو، اور چھوڑنا فرض ہے۔ ہماری کاہلی اور سستیاں جا رہی ہیں۔ وہ لوگ ہم للزکاۃ فاعلون، کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، ظاہری ٹھیک ہے، باطنی ٹھیک ہے، دونوں مراد ہو سکتی ہیں کہ اخلاق رذیلہ سے بھی پاک ہو، برے اخلاق اس میں نہ ہو۔ جتنا برے اخلاق ہیں وہ سارے نکال دے، نہ چڑے لمبی چوڑی عبادات نہ کرے، بے شک یہ ولی ہے، یہ ولی آدمی کہ لمبی چوڑی عبادات کرے، 100 400 600 1000 نفل بھی پڑھے، لیکن ساتھ جھوٹ بولتا ہے، یہ مومن تو ہے لیکن کامل مومن نہیں ہے۔ تو گناہ چھوڑ دے، گناہ چھوڑ دے، بالکل معمولی ضروری فرائض ادا کرے، بس یہ وقت کا ولی ہے۔ لیکن ہمارے اندر سارے برے اخلاق پائے جاتے ہیں۔ بعض تو ایسے ہیں جن کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے، مثلا غیبت کرنا، اس کو بڑا پیارا عنوان دے دیا، میں تو تبصرہ کر رہا تھا، میں تو حقیقت بتا رہا ہوں۔ غیبت کر رہا ہے، وہ کہتا میں تو حقیقت بتا رہا ہوں، اس کے اندر یہ خامی ہے، اسی کا نام تو غیبت ہے۔
ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتم۔ تو مومنین کی ایک صفت نماز میں خشوع ادا کرنا، ایک صفت ہے لغویات سے بچنا، ایک صفت ہے کہ زکوٰۃ ادا کرے، پورے حقوق ادا کرے، اپنے نفس کا تزکیہ بھی کرے۔ اللہ مجھے اور آپ کو فہم قرآن نصیب فرمائے، اتباع سنت، اتباع شریعت نصیب۔